الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ علم نافع کی ضرورت نہیں، کیا آپ اچھے طریقے سے آمین بھی نہیں کہہ رہے کہ کہیں حاصل نہ کرنا پڑ جائے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رحمان یا رحمان، رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان کہ تو نے ہم کو دیا رمضان اور اس میں اترا ہے قرآن، تیرا ہے یہ احسان یا رحمان یا رحمان، تو سبھی کا داتا ہے، تو سبھی کو دیتا ہے، تو سبھی کا داتا ہے، تو سبھی کو دیتا ہے، صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھرتا ہے، صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھرتا ہے میرا یہ ایمان یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، ایسا تو کرم کر دے، ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے، ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے۔ اگلا جملہ بولوں؟ جو اللہ نے دل میں کوئی کان اور آنکھیں رکھی ہیں نا، ان کو بروئے کار لانا ہے۔ ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے، رمضان کا مہینہ ہو، مکہ ہو مدینہ ہو۔ ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے، رمضان کا مہینہ ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، اور نکلے وہیں پہ جان یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان۔ تو مالک میں بندہ، تو مالک میں بندہ، میں ادنا تو اعلیٰ، تو طیب میں گندا، میں منگتا تو داتا، یا ربی یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان۔ تیری ہی یہ صبحیں ہیں، تیری ہی یہ صبحیں ہیں، اور تیری ہی یہ راتیں ہیں، تیری ہی یہ صبحیں ہیں اور تیری ہی یہ راتیں ہیں، یہ چاند کرے مدحت،
یہ چاند کرے مدحت، سورج بھی کرے حمدیں، جاری تیرا یہ فرمان، یا ربی یا رحمان، یا رحمانو یا رحمان، یا رحمانو یا رحمان۔ ہے تیرا یہ احسان اور میرا ہے یہ ایمان، یا رحمانو یا رحمان، یا رحمانو یا رحمان۔ الحمدللہ مجھے قوی امید ہے کہ آپ کے دل قرآن کریم کی محبت کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو رہے ہوں گے، اور کل کی خوبصورت نشست کے بعد تو بالکل ویرانہ دل بھی آباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کوششوں سے ہمارے ویرانے دل بھی آباد ہو جائیں، اور ہم اٹھتے بیٹھتے یہی پکارتے رہیں کہ ہم نغمہ قرآنی، ہر فرد کو ہم اس کا انشاءاللہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك فهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. جی الحمدللہ آج 10واں پارہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. بہت مبارک ہو آپ کو. جی ترجمہ پڑھیں گے ہم. علم یاتہم، کیا نہ آئی ان کے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح یعنی قوم نوح. یہ پہلے قومیں گزر چکی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے احوال، خبریں، عذاب، یہ سارا ان تک پہنچا نہیں کہ انہیں آج بھی ہدایت نہیں مل رہی. وعاد، اور عاد، وثمود، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین،
اور مدین والے، والمؤتفقات، ہاں، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، پوری پوری بستیاں اٹھا کے الٹ کر کے زمین پہ پھینک دی گئی۔ اتتہم، آئے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، فما کان اللہ، تو نہ تھا اللہ کا دستور، لیظلمہم، کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا، بلکہ وہ تھے، انفسہم، خود ہی اپنے اوپر، یظلمون، ظلم کرتے، والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضہم، ان کے بعض، اولیاء بعض، مددگار یا رفیق یا دوست ہیں بعض کے، یأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں، عن المنکر، برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، بہت جلد جن پہ اللہ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک، وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ نے، المؤمنین، ایمان والے مردوں، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں سے، کس چیز کا وعدہ؟ جنات، باغات کا، تجری، جاری ہے، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہری، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ومساکن، اور وعدہ کیا مکانات کا، طیبہ، پاکیزہ، سبحان اللہ، یہ مٹی گارے کے آج کے بنے ہوئے محل کوٹھیاں نہیں، کستوری کا گارا، موتی، جواہرات، مونگے، ان کے بلاک، ان کی اینٹیں، سونے چاندی کی اینٹیں، سبحان اللہ، کیا انعامات ہوں گے مومنین کے لیے، فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، ورضوان، اور رضامندی، من اللہ اکبر، اللہ کی سب سے بڑی، ذالک ہوا، یہی ہے، الفوز العظیم، بڑی کامیابی، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم اس کا ترجمہ اے نبی بھی کر سکتے ہیں، غیب کی خبریں کرنے والے اس لیے کرتے ہیں کہ ہر وقت یاد رہے کہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور شدت کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، کتنی ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں منافق اللہ کی، ما قالو، کہ یہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ یقیناً کہی انہوں نے، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، وَكَفَرُوا، اور وہ کافر ہو گئے، بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی چیز کا جس کو وہ نہ پا سکے، وَمَا نَقَمُوا، اور نہ برا لگا انہیں، إِلَّا أَن، مگر یہی کہ، اغناہم اللہ، غنی کر دیا اللہ نے انہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ، تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ہوگا، کیا ہوگا؟ خیرا، بہتر، لہم، ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا،
اور اگر یہ لوگ پھر جائیں يعذبهم اللہ تو انہیں عذاب دے گا اللہ عذاباً علیما دردناک عذاب فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے فی الارض پوری زمین میں من ولی ولا نصیر اور نہ مددگار ومنہم اور ان میں من کچھ وہ ہیں عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا لئن آتانا کہ اگر اس نے ہمیں دیا من فضلہ اپنے فضل سے لنصدقن تو ہم ضرور صدقہ کریں گے ولنکونن اور ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکاروں میں فلما آتاہم پھر جب عطا فرمایا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے بخلوا بہ تو بخل کرنے لگے اس کے ساتھ وتولوا اور پلٹ گئے وہم معرضون منہ پھیر کر فعاقبہم تو نتیجے کے طور پہ ڈال دیا اللہ نے نفاق فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم یلقونہ اس دن تک جب ملیں گے اس سے بما اس وجہ سے اخلف اللہ کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے وبما کانوا اور اس وجہ سے کہ یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے الم یعلموا کیا انہیں معلوم نہیں ان اللہ کہ اللہ یعلم سرہم جانتا ہے ان کے راز ونجواہم اور ان کی سرگوشی وان اللہ اور یہ کہ اللہ علام الغیوب خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا الذین یلمزون جو لوگ الزام لگاتے ہیں کس چیز کا ریاکاری کا المتطوعین خوشی خوشی دینے والوں پر من المؤمنین مومنوں میں سے فی الصدقات خیرات والذین لا یجدون اور ان پر جو غریب نہیں پاتے الا جہدہم مگر وہ اپنی محنت و مشقت سے فیسخرون منہم تو یہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں سخر اللہ اللہ مذاق کی سزا دے گا منہم انہیں ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب استغفر لہم اور آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں او لا تستغفر لہم یا نہ کریں ان تستغفر لہم اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 مرہ 70 بار بھی فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہ بخشش فرمائے گا ان کی اللہ ذالک بانہم یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ ورسولی اور اس کے رسول کے ساتھ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسق قوم فرح المخلفون خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے بما قعدہم بیٹھے رہنے پر اپنے گھر میں خلاف پیچھے رسول اللہ کے رسول کے وکاری ہو اور ناپسند تھا انہیں یجاہدو کہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں و انفسہم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ کی راہ میں وقالو اور وہ کہتے
اوروں کو بھی، لا تنفرو کہ نہ نکلو تم، فی الحر اس گرمی میں، قل آپ فرما دو، نار جہنم اشد حرا اس سے زیادہ گرم، لو کانوا یفقہون کاش وہ سمجھ لیتے، فلیضحکوا تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں، قلیلا تھوڑا، ولیبکوا اور روئیں، کثیرا زیادہ، جزاءً یہ سزا ہے، بما کانوا یکسبون اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے، فَإِن پھر اگر رجعک اللہ واپس لے جائے آپ کو اللہ، الی پاس، طائفۃ منہم ان کے کسی گروہ کے، فاستأذنوک پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں، للخروج جہاد پر نکلنے کی، فقل تو آپ فرمائیے، لن تخرجوا ہرگز نہ نکلو گے تم، معی ابدا میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہ جنگ لڑو گے، معی میرے ساتھ، عدوا کسی دشمن سے، انکم بے شک تم نے، رضیتم خود پسند کیا، بالقعود بیٹھے رہنے کو، اول مرہ پہلی مرتبہ، فاقعدوا تو اب بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا اور نہ، تصلی علی نماز جنازہ پڑھنا، احد منہم کسی پر ان میں سے، مات ابدا جو مر جائے کبھی، یعنی ان میں سے کوئی کبھی بھی مر جائے تو ان پہ جنازہ نہ پڑھنا، ولا تقم اور نہ کھڑے ہونا، علی قبری اس کی قبر پر، انہم بے شک انہوں نے، کفروا کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے، ولا تعجبک نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم ان کے مال، واولادہم اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ بے شک یہی چاہتا ہے اللہ، ان یعذبہم کہ انہیں عذاب دے، بہا ان کی مال اور اولاد کے ذریعے، فی الدنیا وتزہق انفسہم اور نکلے ان کا دم، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وَإِذَا اور جب انزلت سورہ نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ کہ ایمان لائے اللہ پر، وجاہدوا اور جہاد کرے، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں آپ سے، اولو الطول طاقت والے، منہم ان میں سے، وقالوا ذرنا کہتے ہیں چھوڑ دیجیے ہمیں، نقم مع کہ ہو لے ہم ساتھ، القاعدین پیچھے بیٹھنے والوں کے، رضو انہوں نے پسند کیا، بأن یکونوا کہ ہو جائے، مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، فطبع اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون وہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول لیکن رسول، والذین آمنوا اور وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، معہو اس کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور جانوں کے ساتھ، واولئک اور یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات
جن کے ساتھ بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے لیے، جنات، باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون، اور آئے عذر پیش کرنے والے، من الاعراب، بدو، جو گنوار لوگ دیہاتوں کے، عرب کے، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت مل جائے انہیں، وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ، کذب اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، سیصیب، ان قریب پہنچے گا، الذین کفروا، کافروں کو، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا، اور نہ، علی المرضى، مریضوں پر، ولا، اور نہ، یہ نہ جو بولتے ہیں نا آپ، یہ نہ ہوتا ہے، نہ نہیں ہوتا، ولا، اور نہ، علی الذین، ان پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، وہ مال جو خرچ کریں، حرج، یعنی کوئی حرج نہیں پاتے، اذا نصحوا، جب وہ مخلص ہوں، للہ، اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین، نہیں ہے نیکوکاروں پر، من سبیل، کوئی راہ، کس کی راہ؟ الزام کی، واللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ، ولا علی الذین، اور نہ ان پر کوئی الزام، اذا ما اتوک، جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، لتحملہم، کہ آپ انہیں سوار کریں، قلتا، تو آپ نے فرمایا، لا اجد، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ تمہیں جس پر سوار کرو، تولوا، وہ لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض، بہا رہی تھی، من الدمع، آنسو، حزنا، اس غم سے، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں رکھتے اپنے پاس، ما ينفقون، جو خرچ کرے، انما السبیل، بے شک مواخذہ یا راہ، دونوں میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، بے شک مواخذہ یعنی راہ، تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء، اس حال میں کہ وہ مالدار ہیں، رضو، وہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا، اس پر کہ وہ ہو جائے، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وَطَبَعَ اللَّهُ، اور مہر لگا دی اللہ نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ کچھ نہیں جانتا۔ جی، کل ہم نے تفسیر کا اختتام اس موضوع پہ کیا تھا کہ ان منافقوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو گزشتہ زمانے، پچھلے زمانے میں لوگ گزر چکے ہیں، ان کی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، زور بھی زیادہ تھا، مال بھی زیادہ تھا، اور بڑے جسامتوں والے، اونچے لمبے بھی ان سے زیادہ تھے، تو انہوں نے بھی
دنیا کی لذتوں سے بڑے حصے اپنے حاصل کیے، ان سے لذت حاصل کی، ان کو برتا، مگر آج وہ کہاں ہیں؟ وہ اپنا حصہ برت کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اے منافقو، تم بھی ان کی طرح اپنا حصہ برت رہے ہو، لہٰذا تم بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اپنے اس راستے سے توبہ نہیں کی تو تمہاری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سارے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے تمام اعمال باطل ہو کر وہ خسارہ یعنی نقصان پانے والے لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، آج اسی سے آگے چل رہی ہے۔ اللہ کریم پوچھ رہا ہے، حبیب ان سے پوچھئے کہ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، ان کے پاس پچھلوں کی خبریں نہیں آئیں؟ انہوں نے ان کا انجام نہیں سنا؟ کون پچھلے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، مدین والے، اور وہ ساری بستیوں والے جن کی بستیوں کو اللہ نے الٹ کر اس طرح زمین پہ پھینکا جیسے کچرا پھینکتے ہیں، اور وہ بکھر جاتا ہے، اس طرح پوری کی پوری بستیاں ساز و سامان، جانوروں، لوگوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں سمیت غرق ہو گئی۔ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، وہ ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہ ان کو برے راستوں سے بچنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اگر ان کو اللہ نے عذاب دیا نا اور ان کی بستیاں غرق کیں تو یاد رکھو فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ نے ان پہ ظلم کیا۔ اگر ان کو غرق کیا، ان کو برباد کیا، ان کی بستیاں تہس نہس کر دی تو اللہ نے قطعاً یہ ان پہ ظلم نہیں کیا۔ بلکہ یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے لیے خود ظلم کو پسند کر لیتا ہے وہ ہمیشہ الٹی چالیں چلتا ہے اور ساری حدیں پار کر دیتا ہے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہی کچھ ان لوگوں نے کیا، ورنہ اللہ کبھی کسی جرم کے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں نے کیا ظلم کیا؟ ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ اللہ کے جتنے نبی آئے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کے احکام نہیں مانے، بتوں کی پوجا نہیں چھوڑی، اس لیے اللہ نے ان کو عذاب کا مستحق کیا۔ اب آگے یعنی اس سے اگلی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ پیچھے والی آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب آگے ایمان والوں کی بات شروع ہو گئی۔ یعنی پہلے منافقوں کے کرتوت بیان ہوئے، پھر ان کے عذاب اور ان کی سزائیں بیان ہوئیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے ان کے لیے آخرت میں بھی تیار کر رکھا ہے عذاب، اس کا بھی ذکر ہوا، اور جو دنیا میں ملے ان کا بھی ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں اللہ پاک مومنوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار اور معین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو مومن ہوگا وہ اپنے علاوہ مومن کا خیر خواہ ہوگا، وہ اس کا ہمدرد ہوگا، وہ اس کے درد بانٹنے والا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر مومن ہے تو مومن کے اندر یہ صفات ہوں گی، لیکن اگر کوئی مومن تو ہے لیکن اس کے اندر یہ صفات نہیں تو وہ غور کرے کہ اس کا ایمان کہاں ہے۔ اللہ نے تو مومن ہونے کی نشانیاں یہ بتائی ہیں، تو جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں وہ مومن کہلوا کر بھی مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے، مسلمانوں کا برا چاہتا ہے،
ان کے لیے بری پالیسیز بناتا ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ بات یہیں پہ سمجھ لیجئے۔ اچھا، اب اللہ فرما رہا ہے یأمرون بالمعروف، یہ ہر بندہ جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں اس جملے کو اتنے غور سے سنیں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی ذمہ داری ہی یہ ہے، مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف، مومن جہاں جاتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے، ہر ایک کو نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، ہر ایک کو قرآن و حدیث کی بات بتاتا ہے۔ تو بتاتا کون ہے ذرا یہ سوچئے؟ بتائے گا وہی نا جس کو علم ہوگا، جس کو نیکی کا، قرآن و حدیث کا، اللہ کے احکام کا علم ہوگا وہی دوسروں کو بتائے گا نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنے رب اور رسول کے احکامات کا علم ہو، پھر جب وہ دوسرے سے ملے ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہیں، ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہیں، ایک دوسرے کو رغبت دلاتے رہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہیں۔ اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مومن کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ جہاں پہ برائی ہوتا دیکھے اس برائی سے روکے، اس برائی سے منع کرے۔ اب منع کرنے کے لیے یہ اس کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برائیوں سے کس طرح روکا اور کس انداز سے برائیاں ختم کرنے کا طریقہ سکھایا، حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے، لوگوں کو برا بھلا کہہ کے، لوگوں کی تذلیل کر کے، ان کو ذلیل کر کے برائیاں روکی نہیں جاتی۔ برائیاں روکنے کے لیے، برائیوں سے رکنے پر جو اجر و ثواب اور انعامات اللہ پاک نے رکھے ہیں، جب آپ وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اللہ کے احکام کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر لوگ سوچیں گے کہ ہمیں برائیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اور کیا اوصاف ہے ایمان والوں کے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ماشاءاللہ اس کی سمجھ تو سب کو آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز قائم، اونچی بولیں، ہاں میں نے آپ سے اس لیے کہلوایا کہ آپ نے یہی کہنا کہ کرتے ہیں، کرتے نہیں، رکھتے ہیں، کرتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب بولیں، رکھتے ہیں۔ کرنے اور رکھنے میں فرق ہے۔ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت نماز کی فکر رکھتے ہیں، ہر وقت نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کبھی پڑھتے ہیں تو قائم کرتے ہیں، لیکن رکھنا اور کرنا ان میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھیں۔ ایمان والا صرف قائم کرتا نہیں، قائم رکھتا ہے۔ اور کیا وصف ہے ایمان والوں کا؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے میں وہ کبھی ڈنڈی نہیں مارتے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا وصف ہے۔ اور کیا وصف ہے؟ اور یہ وصف ہے کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اطاعت کس میں؟ جو بات خود کو اچھی لگے؟ نو، ہر بات میں، ہر حکم میں، بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو، سفر کا ہو، حضر کا ہو، اللہ کے متعلق ہو، اللہ کے بندوں کے متعلق ہو۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان والا ہے ہی وہ جو ہر حال میں اپنے رب اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب کیا ملنے والا ہے ان کو انعام کیا ملنے والا ہے؟ ان اوصاف کے مالک جو ہوں گے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان تمام لوگوں پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ رحم فرمانے کا مطلب ہے کہ وہ عذاب، وہ ذلتیں، وہ رسوائیاں، وہ سزائیں جو منافقوں، کافروں، مشرکوں کے لیے ہیں، اللہ ان سب سے ایمان والوں کو نجات دے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب آپ نے
مسلمانوں اور منافقوں دونوں کے اوصاف ابھی آگے پیچھے والی آیتوں میں سنیں۔ منافقوں کے 4 وصف بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ جو منافق ہیں وہ منافقت میں اور برے اعمال میں یہ سارے برابر ہیں۔ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ کفر کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اور ان کو جھٹلانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کا کام ہے۔ نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ تیسرا وصف ان کا کیا ہے کہ خود بھی ایمان اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھتے اور لوگوں کو بھی ایمان لانے سے، اطاعت کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا کام ہے۔ چوتھا وصف ان کا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کام وہ کرتا ہے جس کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میرے مال اور دولت ہے سب کچھ یہ ہیں کس کے؟ یہ ہیں کس کے؟ آج یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا گھر بار، بلکہ ہمارا جسم اور ہماری زندگی، یہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر ہم واویلے کرنے چھوڑ دیں گے، پھر ہم چیخو پکار چھوڑ دیں گے، پھر شکوے اور گلے اللہ سے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے اور اپنی مرضی بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ موبائل کسی کا رکھا ہے، یہ موبائل میرا ہے، اب میں اس میں تصرف کر سکتی ہوں، اس کو پاس رکھ سکتی ہوں، اس کو بیچ سکتی ہوں، جیسے مرضی کر لوں۔ اور یہ جو موبائل میرا نہیں ہے، کیا یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں؟ نہیں، کیونکہ مجھے یقین یہ ہو گیا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ میری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنی محبت کی وجہ سے ہمارے اوپر کرم نوازی کرتے ہوئے اپنی ساری چیزیں برتنے کے لیے ہمیں دے دی ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ مہربانی کرے کہ بھئی تمہیں میں نے اختیار دیا، میری یہ چیز بھی برت لو، یہ بھی برت لو، یہ بھی برت لو، اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، جتنا ٹائم وہ ہمیں دیتا ہے ہم اتنا ٹائم برتنے کے پابند ہیں نا۔ اور جس وقت وہ کہے کہ بھئی بس میں نے اتنے مدت کے لیے آپ کو یہ چیز دی تھی، اب یہ چیز میں واپس لے رہی ہوں، تو پھر ہم جھگڑیں گے اس سے، چیخیں پکاریں گے، شور مچائیں گے، انکار کریں گے؟ نہیں۔ بس یہ نظام ہے اللہ کا، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے عزیز و اقارب ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارا پیسہ، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہماری دولت، ہمارا گھر بار، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے۔ تو وہ جب چاہے گا روک دے گا ہمیں، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ تو ایک بندہ دنیا میں ہمیں ایک چیزیں دے کر یہ کہے کہ بھئی یہ تم استعمال کر سکتے ہو، اور جب وہ چاہے واپس لے، تو ہم نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، نہ گلا کرتے ہیں، نہ برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم بغیر کسی کرائے، بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی بدلے کے یہ سب کچھ ہمارے حوالے کیے رکھا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہی بات ہوتی ہے نا، یہ مروت ہوتی ہے۔ بس میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیجئے، جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، نہ ہم کسی کی موت پہ واویلا کریں گے، نہ ہم اللہ کو تانے دیں گے،
نہ معاذ اللہ اس کو سمجھائیں گے کہ یا اللہ تو نے اسے کیوں لے لیا، تجھے نہیں پتہ مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، تجھے نہیں پتہ میرا کمانے والا کوئی نہیں، تجھے نہیں پتہ میرا یہ جوان بھائی بیٹا یا باپ تھا تو اب میں کیا کروں گی؟ نہیں، جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہم کہیں گے مولا تیرا کروڑوں بار شکر، یہ تیرا انعام تھا کہ اتنا عرصہ تو نے یہ ہمارے پاس دولت رکھی، اب تیری دولت تھی تو نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، تو یا اللہ ہمیں اس کے جانے پہ صبر اور نعم البدل عطا فرما۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ جب اللہ اپنی نعمت واپس لیتا ہے تو اس وقت کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آج تو جا رہا ہے تیرے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنے واضح طور پہ ہر چیز ہمیں سکھا دی سمجھا دی گئی، لیکن ہم نے ساری زندگی ان کو سیکھے اور سمجھے بغیر جب گزاری تو پھر کیا ہوا؟ پھر پیدا ہونے والا 2 سانس لے کے بچہ بھی مر گیا تو ہم نے گھر سر پہ اٹھا لیا، پھر ہم نے دنیا کے آگے اپنی مظلومیت کے رونے روئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا تھا، اللہ نے پیدا ہوتا ہی میرا بچہ واپس لے لیا۔ یہ ہم تبھی کہتے ہیں جب ہمیں اس نظام کی سمجھ ہی نہیں آئی، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مالک ہم ہے ہی نہیں۔ یہ تو کرم تھا اللہ کا، اس نے دیا تب بھی کرم، اس نے لیا تب بھی کرم۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس لفظ سے غور کرنا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کس میں سے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا، اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ ہے سمجھنے والی بات۔ تو ہمارے پاس لاکھوں آ جائیں وہ اللہ نے دیے، کروڑوں آ جائیں اللہ نے دیے، سینکڑوں آ جائیں اللہ نے دیے، تو جب اللہ نے دیے ہیں تو مالک تو وہ ہوا نا۔ جب وہ مانگے تو کیا ہماری یہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم 100 بار سوچیں کہ ابھی تو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، اور یہ سارا کچھ کر کے تو بچا ہی کوئی نہیں، تو اللہ کی راہ میں کیا دوں؟ کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے پرس میں، ہمارے بیگ میں، ہمارے لاکر میں، ہمارے گھر میں جو چیز، جو غلہ، جو اناج، جو پیسہ، جو پراپرٹی، وہ سب کی سب اللہ نے ہمیں دی ہے، اور واپس لینے کے لیے نظام بھی اللہ نے مقرر کیے۔ اللہ پاک جب پہلے سے زیادہ بندے کو دینا چاہتا ہے تو وہ بندے سے فرماتا ہے کہ میری راہ میں دینا شروع کر دو، جتنا تم دو گے میں اس کو 10 گنا، اس کو 70 گنا، اس کو 100 گنا، اس کو 700 گنا، جتنی محبت سے تم دو گے اتنا ساتھ لگا کے تمہیں واپس کرتا جاؤ۔ اس لیے بار بار آپ کی خدمت پہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالیں اور دل کھول کر دیں، اس کی پرواہ کیے بغیر دیں کہ اب اتنے دوں گی تو تھوڑی ہو جائے گی، نہیں، یہ سوچ کے دیں کہ میں اتنے دینے لگی ہوں، اتنے گنا واپس آئے گا۔ اپنا طریقہ بدل لینے سے ہم بڑی آسانیوں میں ہو جائیں گے۔ اب ایمان والوں کے 5 وصف یہاں بیان ہوئے۔ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یہ صفات یاد کرنی اگر اپنے آپ کو مومن کہلانا ہے تو ان 5 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا دوست، ایک دوسرے کا رفیق ہوتا ہے۔ دوسری بات، مومن وہ ہے جو ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ نمبر 3، مومن وہ ہے جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھتا ہے، اگر نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو وہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ نمبر 5، اگر وہ صاحب نصاب ہیں
تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، حساب کو غلط نہیں کرتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر سرنڈر کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے کی اس کو جرأت نہیں ہوتی۔ یہ 5 وصف مومن کے اور 4 وصف منافق کے، کم سے کم ان دونوں کو یاد کر لیں۔ آپ اپنے اندر خود ہی امتیاز کرتے رہیں گے کہ میرے اندر یہ ایمان کی صفت آئی ہے یا منافقت کی آئی ہے، تو منافقت کی دور کرنے پہ قادر ہو جائیں گے اور ایمان کی اپنانے پہ قادر ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اتنی تفصیل سے ہمارے ہی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم منافقوں کے اعمال کی پہچان کر کے ان سے بچیں اور مومنوں کے اعمال کی پہچان کر کے ان کو اختیار کریں۔ تو پیچھے آپ نے ابھی پڑھا کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت ارشاد، اس بارے میں سماعت کیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں۔ توجہ سے سماعت کر کے سبحان اللہ کہیے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ عمارت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس ایک دیوار کو دیکھ لیں، یہ دیوار کس سے بنی ہے؟ اینٹوں سے، اینٹوں سے بنی ہے۔ اچھا، جب مستری اینٹ لگاتا ہے دیوار میں تو کیسے لگاتا ہے؟ کتنی اعلیٰ مثال دی میرے آقا نے، کتنی اعلیٰ، قربان ہو جائے۔ ایک ایک کر کے تو لگاتا ہے، مگر لگاتا کیسے ہے؟ کیا سیمنٹ کے ساتھ بھی لگاتا ہے، مگر اس کے لگانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹرک کیا ہوتا ہے؟ جو بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کا ذہن وہاں نہیں ہے، چلیے میں خود بتاتی ہوں آپ کو۔ جب ایک لائن پوری مستری لگاتا ہے نا، اب وہ اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھتا، یہ پوائنٹ، یہ ہمارے نبی نے پوائنٹ دیا ہمیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اینٹ کے اوپر یوں اینٹ نہیں رکھتا، وہ اگلی اینٹ کو یوں رکھتا ہے، اور یہ جو آدھا حصہ نیچے والی اینٹ پہ بچا تھا اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے، اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کا آدھا وزن اٹھا رہی ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کا آدھا وزن اٹھا رہی ہے۔ آدھا وزن ایک اینٹ کا نیچے والی اینٹ پہ ہے اور آدھا وزن دوسری اینٹ کا، اسی طرح جو نیچے والی تھی اس کا وزن بھی نیچے والوں پہ ہے، تو سب مل کر ایک دوسرے کا وزن اٹھا کے دیوار بن رہی ہے۔ اور جب یہ نظام بنا تو بڑے بڑے محل بن گئے اور ایک دیوار گری نہیں، سب جڑ گئے آپس میں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا کے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں، ہر کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھا رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کو طاقت دے رہا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر یوں مثال بیان فرمائی کہ دیکھیے آپ کی یہ انگلیاں کتنی مضبوط ہیں، اور یوں کر کے دیکھیں کہ آپ کتنی مضبوط ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے، جڑ گئے، محبت ہو گئی، ہمدردی ہو گئی، اب کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا، کوئی آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری ہمدردیوں محبتوں کا حال یہ ہے کہ صبح اٹھ کے موبائل پکڑ کے تو کوئی اچھی سی پوسٹ نکال کے سارے گروپس میں صباح الخیر، گڈ مارننگ کے میسیج ہم بھیج دیتے ہیں، اور جو سگی بہن سگا بھائی دوسرے کمرے سے اٹھ کے آتے ہیں نا، اسے دیکھ کے ہم منہ یوں کر لیتے ہیں۔
تیرے نال تو میں گل بھی نہیں کرنی. ہم اس طرح کے مومن رہ گئے ہیں اور یہ ہماری تباہی ہے. صباح الخیر کہنے کا، صبح کی دعا دینے کا طریقہ اور ایک دوسرے کو دعا دینے کا طریقہ ہمارے نبی نے جو سکھایا وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کی ماں، آپ کا باپ، بیوی بچے آپس میں، ماں باپ آپس میں، بہن بھائی آپس میں، سب سے پہلے اسمائل آپ ان کو دیکھ کے پاس کریں تاکہ آپ کے دن کا پہلا لمحہ ہی خوبصورت ہو جائے. تو ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر مقام پر، ہر علاقے میں، ہر گھر میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا منصب ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر یہ ڈالی. تو جو لوگ ایمان والے اس راستے پہ چلیں گے، اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایسے ایمان والوں سے اللہ نے ایسی جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور وہاں پاکیزہ گھر ہیں، پاکیزہ گھر. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ وہ پاکیزہ گھر کیسے ہیں، اور جنات عدن ہے. جنات عدن کے اندر، عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا یا جنتوں میں ایک خاص جنت کا نام ہے. کل جنتیں 8 بڑی بڑی جنتیں، اور اس کے آگے اندر لاکھوں درجات ہیں ان کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ جنتوں کے جو 8 نام ہیں وہ یہ ہیں. ایک ہے جنت دار الجلال. کیا؟ دار الجلال. دوسری جنت کا نام ہے دار القرار. تیسری جنت کا نام ہے دار السلام. چوتھی جنت کا نام ہے جنات عدن. پانچویں جنت کا نام ہے جنت الماوا. چھٹی جنت کا نام ہے جنت خلد. ساتویں جنت کا نام ہے جنت الفردوس. اور 8ویں جنت کا نام ہے جنات النعیم. یہ مختلف جنتیں، اور کل 7 طبقے دوزخ کے ہیں اور 8 طبقے جنت کے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں جنت عدن کا ذکر ہوا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی تاجدار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتوں میں سے جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہیں، ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، اور ایک اینٹ سبز زبرجد کی ہے. کستوری کا گارا لگایا گیا ہے، اور اس کی زمین پہ گھاس کی جگہ پہ زعفران اگایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر اور ٹھیکریاں ہماری زمین پہ گری ہوتی ہیں، ان کی جگہ پہ اللہ پاک نے زمین پہ موتی گرائے ہیں اس جنت کے اندر، اور عنبر کی مٹی کا نیچے فرش لگایا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ جنت عدن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا کیا تو اس جنت پہ وہ چیزیں بنائی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی ان کا خیال کسی کے دل میں آ سکتا ہے. جب اللہ پاک نے جنت کو بنایا، جنت عدن کو، تو جنت سے فرمایا کہ اے جنت مجھ سے کلام کر. اللہ نے فرمایا اے جنت مجھ سے کلام کر. تو
تو اس جنت نے جب اپنے رب سے کلام کیا تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، کہ اسے پتا تھا کہ مجھے ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے ہم کون کون سی نعمت رب کی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج اگر درندوں والی، حیوانوں والی، جانوروں والی زندگی اگر گزارتے رہیں گے، نہ سونے کا پتہ، نہ جاگنے کا، نہ طہارت کا، نہ ناپاکی کا، نہ غسل کا، نہ وضو کا، نہ نماز کا، نہ قرآن کا، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن ہی کہلائیں گے۔ اگر خوش نصیبی سے ہمیں یہ ٹائٹل حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو پھر ذرا سنتے جائیے کہ آپ کے لیے رب نے کیا کیا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وردوان من اللہ، اور اللہ کی رضا اکبر سب سے بڑی چیز ہے جو مومن حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہوگی؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہوئی ہے؟ اس کی پہچان بڑی آسان ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بندہ جس سے زمین پر اللہ کے نیک بندے راضی ہوں، اللہ کے ولی اور مقربین جس بندے سے راضی ہوں، اور جس بندے کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے، سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے راضی ہونے کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ راضی ہوتا ہے وہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جو فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے ہم اس سے راضی ہیں، تو اے فرشتوں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد زمین پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل میں اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم جبریل کو بلا کے بتاتے ہیں اور جبریل سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، آسمانوں پہ، فرشتوں میں، ہر جگہ پہ اعلان کر دو کہ ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب فرشتے بھی اس سے محبت کرو۔ جب یہ اعلان ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل زمین پہ جاؤ، زمین پہ رہنے والے لوگوں کے دل اس بندے کی طرف پھیر دو، ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو، اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم اگر یہ کرنے لگ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے لگ جائیں، ہم یہ کرنے لگ جائیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، ہم یہ کرنے لگ جائیں کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں، ہم یہ کرنے لگ جائیں کہ وقت آنے پر صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینے لگ جائیں، ہم یہ کرنے لگ جائیں کہ اگر ہم پہ حج فرض ہوا ہے تو ہم حج کرنے والے بن جائیں، اگر ہمارے اوپر روزے فرض ہیں اور رمضان آ گیا تو ہم تقدس سے، احترام سے، محبت سے رمضان کا مہینہ گزاریں، تو آسمانوں سے لے کے زمین تک آپ کی محبت کے اعلان اللہ فرماتے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، اللہ نے یا محمد نہیں کہا، اور پورے قرآن میں 4 مرتبہ مختلف مقامات میں بلانے کے لیے نہیں، پہچان کروانے کے لیے، آپ کا تعارف کرنے کے لیے، آپ کا ذکر دوسروں کو بتانے کے لیے مختلف مقامات میں صرف 4 بار لفظ محمد پورے قرآن میں ذکر ہوا، باقی ہر جگہ پر رب کریم نے اپنے محبوب کو کتنے لاڈوں سے، کتنے پیاروں سے، کتنی محبتوں سے، کتنے نازوں سے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، بولتے جائیں القابات ختم نہیں ہوتے۔ بندوں کو یہ سکھایا کہ میرے حبیب کا جب بھی ذکر کرنا ہے شان سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے، عزت سے کرنا ہے۔ تو
فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرے اور ان پہ سختی کرے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یاد رکھیے کہ جہاد صرف جنگ کرنے کو نہیں کہتے، جہاد میدان جنگ میں جا کے دشمن پہ حملہ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے کوئی کوشش بھی کی جائے وہ جہاد ہے۔ آپ اگر لوگوں کے اندر دین کی محبت ڈالنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں نا، اور لگاتار دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اور ان کے اندر بھی دین کی محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ کوئی عالم دین اگر بد مذہبوں یا بد عقیدہ لوگوں کے بد عقیدہ معاملات اور کاموں کو رد کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح عقائد دینے کے لیے قلم سے ان کے جواب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، تصنیفات کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے مسائل سمجھانے سمجھنے میں، تو یہ اس کے قلم کا جہاد ہے۔ اگر وہ لوگوں کے اندر صحیح عقائد بیان کر کے لوگوں کو سیدھی راہ پہ رکھتا ہے تو یہ اس کی زبان کا جہاد ہے۔ اگر وہ تبلیغ اور نیکی پھیلانے کے لیے پیروں سے چل کر دور دراز کے علاقوں میں یا قرب و جوار کے علاقوں میں جاتا ہے تو یہ اس کے پیروں کا جہاد ہے۔ اور جب کوئی بندہ دین کی بے عزتی کرتا ہو، دین کی خلاف ورزی اور توہین کرتا ہو، تو ایسے بندے کے اوپر نرمی اختیار نہ کی جائے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پہ شدت کریں، سختی کریں، اور شدت سے سختی سے ان کو دبائیں اور ان کے برے عقائد کو اوپر پھلنے پھولنے مت دیں۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کی اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر بھی کیا اور انہوں نے وہ چاہا جو ان کو نہ ملا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، امام بغوی نے نقل کیا کلبی سے کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یوں کہ تبوک میں نبی علیہ السلام نے خطبہ فرمایا اور ان میں منافقوں کا ذکر کیا، ان کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر کیا۔ تو جلاس یہ سن کے کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو تب تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ حضور جب واپس تشریف لائے، حضرت عامر بن قیس نے جلاس کی یہ بات حضور کو بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، عامر جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جب یہ خفیہ بیٹھتے تھے اور بری باتیں، گستاخی کی باتیں بیٹھ کے کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جب کوئی ایک دوسرے سے کہتا کہ یہ باتیں اگر حضور تک پہنچ گئی تو برا ہوگا، تو یہ کیا جواب دیتے تھے کہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اگر ہماری کوئی تحقیق ہوگی اور اللہ کے نبی پوچھیں گے تو ہم صاف منکر ہو جائیں گے، ہم مانیں گے ہی نہیں بات۔ یہاں وہ بندہ یہی کر رہا، اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ جس نے آپ کو بتایا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، عامر بن قیس کو بھی اور جلاس بن سوید کو بھی، کہا کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کے قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ بات نہیں کی، عامر نے اس پہ جھوٹ بولا ہے۔ اب حضرت عامر نے قسم کھائی کہ بے شک یہ بات جلاس نے کی ہے اور میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب جب قسم ہو گئی تو حضرت عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ اب یہ فیصلہ تو کر سکتا ہے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے، جدا نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے ہی جبریل آیت لے کر نازل ہو گئے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ پاک نے جلاس بن سوید کے دل کو بدلا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے۔ حضرت عامر بن قیس نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا تھا، میں جھوٹا تھا۔ وہ کلمہ میں نے کہا تھا، اب اسی جگہ پہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سچی توبہ کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور پھر وہ ہمیشہ اپنی توبہ پہ قائم رہے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا جو انہیں نہیں ملی۔ یہ قصد کیا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ منافقوں نے ایک بہت بری سازش کی اور ان لوگوں نے خفیہ طور پہ پلان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ کیا۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں، یہ ہیں ہمارے نبی۔ آج 2 سال پڑھ کے جو عالم بنتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ مجھے سر پہ اٹھائیں اور میرے سر پہ تاج رکھیں، میرے آگے کوئی اونچی بات نہ کرے، میری بات کو کوئی نیگلیکٹ نہ کرے۔ اور یہ کائنات کے والی، اللہ کے محبوب، جانے کائنات، تاجدار کائنات، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا کچھ سہا، کیا کیا کچھ برداشت کیا، کس کس قدر دشمنیوں کا سامنا کیا، اور کتنی کتنی گندی سازشیں ان لوگوں نے میرے اور آپ کے آقا کے خلاف کی۔ لیکن قربان جائے آمینہ کے لال کی ان عظمتوں پر کہ آپ نے اس امت کے لیے، ہم جیسے نالائقوں اور بے وفاؤں کے لیے، اس محبوب آقا نے کیا کیا کچھ برداشت کیا۔ اب ذرا سنیے یہ واقعہ کیسے ہوا۔ تقریباً 15 منافق اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ بنایا کہ جب جنگ تبوک کا ذکر ہم پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں نا، تو جنگ تبوک سے جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو وہ زمانہ کوئی بجلیوں کا زمانہ نہیں تھا کہ روڈ کے اوپر گلیوں کے اندر لائٹس لگی ہوئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم راستے میں بیٹھ جائیں گے رات کے اندھیرے میں، جب یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزرے گی تو ہم کسی گھاٹی کے پاس سے، یعنی وہ جو بہت گڑھا ہوگا راستے میں، اس گڑھے کے پاس سے جب کہیں سواری گزر رہی ہوگی گھاٹی کے پاس سے، تو ہم کسی طرح سے آپ کو اندھیرے میں سواری کے اوپر سے اس گھاٹی کے اندر گرا کے شہید کر دیں گے۔ کتنی ناپاک سازشیں تھیں ان لوگوں کی، لیکن بچانے والا تو اللہ تھا نا۔ کہاں کہاں اس نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ تو حضرت حذیفہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر نے آپ کی سواری کی آگے سے لگام پکڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت حذیفہ نے اونٹوں کی اور تلواروں کے بجنے کی، اسلحے کی آواز سن لی۔ جب انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے زور سے آواز لگائی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اب منافقوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا علم ہو گیا ہے، ہماری
مخبری ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، تو ایک مومن کی وہ گرجدار اور جرت مند آواز تھی، وہ تو مقابلے میں 15 اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے، لیکن ایک مومن کی آواز جب بلند ہوئی تو وہ 15 کے 15 بھاگ گئے، وہ رکے نہیں۔ تو جس وقت ہم اپنی آواز کے اندر ایمان کی آواز شامل کریں گے اور غیرت ایمانی ہماری جب بولے گی تو ہماری آواز کے اندر اتنا رعب ہوگا، اتنی جرت ہوگی کہ کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو وہ کر نہ سکے، نبی کو شہید کرنے کا، گرانے کا، لیکن اللہ نے وہ نہیں ہونے دیا۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور اگر یہ لوگ منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں سخت عذاب دے گا اور دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی، آپ کے آنے سے پہلے یہ جو منافق تھے یہ بڑی غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو آپ علیہ السلام کے صدقے میں جب جنگوں کی فتح کے بدلے میں مال غنیمت آنے لگا تو یہ دولت پا کے یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بھی دولت عطا کی، جینا عطا کیا۔ جلاس کا ایک غلام قتل کر دیا گیا تو اس کی دیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 درہم لے کر اس کو دیے، تو وہ یہ دیت پا کر غنی ہو گیا۔ اس کو اتنا مال ایک غلام کے بدلے میں مل گیا۔ تو یہاں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی جو آیت ہے یہ بھی ایک اب واقعہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک شخص تھے جن کا نام ثعلبہ تھا۔ ثعلبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے آ کے دعا کی درخواست کی کہ آقا میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے مالدار کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ثعلبہ، اگر بندے کے پاس تھوڑا مال ہو اور وہ اس پہ شکر کرے تو وہ اس زیادہ مال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے ملنے پہ بندہ شکر نہ کر سکے۔ آپ آگے دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، آپ نے اس سے مشورہ دیا کہ تھوڑے مال میں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ زیادہ مال مانگ کر اگر تم شکر نہ کر سکے تو وہ وبال بن جائے گا۔ ثعلبہ نے پھر وہی درخواست کی، دوبارہ وہی کہا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، وہ اگر مجھے مال دے گا تو میں اس کا حق ادا کروں گا، ہر چیز کا حق ادا کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ آپ کی دعا ہوئی تو اس کی بکریوں میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ پورے مدینے میں اس کی بکریاں ہوتی اور وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی۔ اب کیا ہوا کہ ثعلبہ ان بکریوں کو مدینہ سے نکال کے جنگل میں لے گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے۔ جنگل میں لے گیا، مال کی محبت، مال کی کثرت۔ اب وہ جو 5 وقت مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، جمعہ میرے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھتا تھا، اب جمعہ بھی جاتا رہا، جماعت کی نماز بھی جاتی رہی۔ یہ ہے زیادہ مال کا وبال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس کا حال پوچھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب تو جنگل بھی بھر گیا کہ جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں رہی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افسوس سالبہ پر، افسوس سالبہ پر کہ اس نے مال مانگا اور پھر وہ دین سے، استقامت سے یوں دور ہوتا چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس سے زکوٰۃ وصول کرو۔ جو لوگ اور جنگل میں آگے پیچھے رہتے تھے ان سب نے اپنے اپنے صدقات ادا کر دیے۔ جب سالبہ کے پاس لوگ گئے تو اس نے کہا کہ لو جی، زکوٰۃ کس چیز کی؟ یہ تو ٹیکس ہو گیا، میں پہلے سوچوں گا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں، پھر تم لوگوں کو بتاؤں گا، ابھی جاؤ۔ لوگ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے کچھ بتانے سے پہلے 2 مرتبہ یہ فرما دیا کہ افسوس سالبہ پر، افسوس سالبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کی تفسیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بندے جو پہلے یہ کہتے تھے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ ہمیں زیادہ مال دے گا تو ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ تو جب ان کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دے دیا تو بخلوا بہ، وہ بخل کرنے لگے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ منہ پھیر گئے، پیٹھ کے بل چلے گئے، پلٹ گئے اور وہ منکر ہو گئے۔ اچھا، اب اس کا انجام کیا ہوا؟ مال دبانے والے لوگ اور اللہ کے بندوں کا حق نہ دینے والے لوگ ذرا سن لیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنا دی تو کچھ عرصے کے بعد وہ سالبہ اپنا صدقہ لے کے آیا۔ آپ نے اس کا صدقہ لینے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ وہ اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا، میں اب کیا کروں، واپس چلا گیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا وہ پھر اپنی زکوٰۃ لے کے حاضر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب میرے نبی نے تم سے زکوٰۃ وصول نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ پھر ذلیل و خوار ہو کے واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ پھر لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ اب حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ بندہ جیا اور آپ کی خلافت کے زمانے میں وہ اسی گناہ کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا یوں مذاق اڑاتا ہے اور یوں اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اب وہ آ تو گیا تھا، اس نے مان تو لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں زکوٰۃ دینے آ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی قبول نہیں کی، عمر فاروق نے نہیں کی، ابوبکر صدیق نے نہیں کی، عثمان غنی کے زمانے میں جا کے وہ ہلاک ہو گیا، انہوں نے بھی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صرف سامنے والے بندے کو باہر سے نہیں دیکھتے، آپ اندر سے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو توبہ کا اعلان کر رہا تھا وہ سچی توبہ نہیں کر رہا تھا، اب بھی وہ راضی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ پیش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اوپر سے بے دلی سے، ناخوشی سے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا تھا اور اندر سے وہ واویلے کر رہا تھا کہ میرا اتنا مال کم ہو جائے گا اور میرے اوپر یہ زبردستی زکوٰۃ ٹھونسی جا رہی ہے تو میں یہ دوں گا تو ایک مجبوری سے دوں گا۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ جو بندہ خوش دلی سے میری راہ میں خرچ نہیں کرتا اب بالکل اس کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے اوپر کتنا اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ ہم جس انداز سے بھی اس کی راہ میں دیتے ہیں آج رب ہمارے تو پردے فاش نہیں کرتا۔
ہم نے کبھی معمولی رقم دیتے ہوئے 10 20 50 دیتے ہوئے کبھی آج یہ بھی نہیں سوچا کہ آج تو ہمارا اسکول جانے والا بچہ بھی 50 روپے لے کے پھینک دیتا ہے کہ میں نہیں لیتا، 50 روپے کی تو میری ایک چیز بھی نہیں آتی، میں نہیں لے کے جاتا۔ لیکن جس وقت ہم وہ 50 روپے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہم نے کبھی ایک بار نہیں سوچا کہ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ کیا ہمارا رب ہمارے بچے سے بھی چھوٹا ہے؟ کیا ہمارے رب کا مقام اس بچے سے بھی کم ہے؟ ہاں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں سامعات محترم۔ جو بچہ لے کے جائے گا وہ مال تو فنا ہو جائے گا، جو رب لے گا وہ 100 گنا زیادہ ڈال کے اور دے گا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے انجام کے طور پر اس دن کے لیے ان دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ ایک اپنے برابر کے بندے سے وعدہ خلافی کرنا اتنا بڑا ظلم ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو اتنی جرت کہ بندہ رب سے وعدہ کر کے اس سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اس وعدے کے اندر یاد رکھو وہ سارے وعدے آ جاتے ہیں جو میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکی کہ آپ جب کسی مجبوری کسی مشکل میں آتے ہیں تو آپ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھوں گی، میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھوں گی، میں 100 نفل پڑھوں گی، میں فلاں مزار پہ منت مان کے دیگ پکاؤں گی، میں مسجد میں یہ کام کرواؤں گی، میں مدرسے کو یہ خدمت پیش کروں گی، یا میں فلاں 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 کام کروں گی۔ اس وقت ہماری جان پہ بنی ہوتی ہے نا، ہم سب کچھ آسانی سے بولتے جاتے ہیں، اور جب ہمارا کام ہو جاتا ہے یا تو ہم اپنی منتیں بھول جاتے ہیں یا اب ہمیں وہ اتنی مشکل لگنے لگتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی ادھر سے کال آتی ہے، کبھی ادھر سے کال آتی ہے کہ بچیوں سے آیت کریمہ پڑھا دیں۔ بھائی کیوں پڑھا دیں؟ ہم نے منت مانی تھی۔ بھائی منت آپ نے مانی تھی، مصیبت آپ پہ آئی تھی، پرابلم آپ پہ ہے یا ابھی مشکل ہے تو وہ آپ کی ہے، یہ کام آپ کا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی زبان سے اظہار تشکر کریں اور اپنی عبادت کو پیش کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر کے منکر ہو جاتے ہیں تو اللہ نے قیامت کے دن تک ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ یہ بات آج ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے۔ ہمارے اوپر سے مراد ان لوگوں پر جو اپنا وقت نکال کے بعد میں پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں، گنجائشیں نکالتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی تو کسی سے کروا لوں، میں روزے نہیں رکھ سکتی تو فدیہ دے دوں، میں آیت کریمہ نہیں پڑھ سکتی تو لوگوں سے مجھے پڑھا دیں۔ یہ ساری اللہ سے وعدہ خلافیاں ہیں، اور یاد رکھو کہ جب اللہ اس پہ غضبناک ہوگا تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مصیبت ٹل گئی، بیماری دور ہو گئی، شفا ہو گئی، یا کوئی بھی مشکل وقت ٹل گیا، اس وقت ہماری فیلنگ، ہمارے ارادے، ہماری ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ سے وعدہ خلافیاں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کہیں پر یہ شرط نہیں دی یا نہ ہی مشروط کیا ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو تو میں تمہاری دعا قبول کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا۔ تو آپ مخلص ہو کے دعا ہی کر لینا، اور بغیر شرط کے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اس کے بندوں کو راضی کریں۔ جب بندے اس کے غریب، مسکین، یتیم راضی ہو کے دعا دیں گے، اللہ آپ کی دعا سن لے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی وعدہ کر لیا تو پھر اسی خوشی اور اہتمام کے ساتھ اس کو پورا کریں جیسے آپ نے کیا تھا۔ تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پاک ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے؟ اس لیے
کہ اللہ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منافقوں کی کوئی چھپی ظاہر آہستہ اونچی بولنے والی بات ایسی نہیں جو اللہ کو معلوم نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ پہ قادر بھی ہے، تو ان کا حال پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں متبعین من المؤمنین، مسلمانوں کو جو دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی اس ہنسی کی سزا دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب صدقے والی آیت نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، بہت سارے مال لے کر آئے، بہت ساری چیزیں لے کر آئے، تو وہ لا رہے تھے بار بار ڈھیروں کے ڈھیر مال لا کے حضور کی بارگاہ میں، ہر بندہ ذوق سے شوق سے دے رہا تھا۔ کب؟ جب نبی علیہ السلام نے صدقے کی فضیلت بتائی۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسی محبت والے ہوتے ہیں کہ جب وہ فضیلت سنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تحفے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا کیا کہنا تھا؟ وہ تو ایک اشارہ آقا دو عالم علیہ السلام کا ہوتا اور اپنے گھروں کو خالی کر کے لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیتے۔ اچھا، اب یہاں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے اور بہت غور کرنے والا۔ جب ایمان والے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے سامان لا کے حضور کو پیش کر لیتے نا، تو منافقوں نے کیا کہا؟ منافقوں نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اپنے مال اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا مال لایا، کوئی غریب تھا، تو اس کے لیے بیٹھ کے کہتے کہ لو یہ دیکھیں ذرا کیا لے کے آئے، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم اتنی سی معمولی چیز اللہ کے لیے لے آئے ہو تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ یعنی اس معمولی سی چیز کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر! سمجھ کے آئی؟ یہ وہ جملہ ہے جو ہم بھی کہتے ہیں۔ ہم کسی کی نیت سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں کچھ علم نہیں کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے۔ کچھ لوگ واقعی اپنی محبت سے اپنی کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں، وہ اچھی پیشکش کرتے ہیں، اور دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے بعض اوقات کوئی نیکی کا کام لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو اس سے جن کو خیال نہیں ہوتا ان کو بھی نیکی کا خیال آ جاتا ہے، تو پھر اللہ ان سب کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ریاکاری کے لیے بھی کرتا ہوگا، کئی لوگ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، لیکن مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے؟ پتہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم یہ جملہ منہ سے بول دیتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو بھی غارت کر دیتے ہیں اور ایک مومن کی دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ منافق وہاں بیٹھ کے کر رہے تھے جب نبی کے غلام نبی کی بارگاہ میں وہ صدقات پیش کر رہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نہ تو گنتی کو چیک کرتا ہے، نہ مال کی مقدار کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا لایا تو اس کو ثواب کتنا دیتا ہے۔ اللہ نے ایک اعلیٰ معیار رکھا ہے ہماری نیکی کا، ہمارے عمل کا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، اور وہ ایک ذرے کے برابر بھی چیز آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ دے دی تو اللہ اس کی اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی عطا کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک بندہ جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور وہ
لوگوں کی لائنیں لگوا کے، ان کو ذلیل کر کے، ان کو گھنٹوں انتظار کروا کے، تھوڑی تھوڑی چیزیں تقسیم کروا کے ساری دنیا میں اعلان کرتا ہے، یہ تو ریاکاری ہوئی۔ اب اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے تو وہ کروڑوں ہی اگر خرچ بھی کرتا ہے، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ اس کو اس کے کروڑوں کے برابر اجر نہیں دے گا، بلکہ کہیں اگر کوئی معمولی سی رضا بچ گئی اللہ کی تو اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے نیکی کے کام کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی دل آزاری کے لیے بے شک فلم اور ڈرامے میں بھی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ کرنا بھی حرام ہے، اس کا بھی گناہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرنے، خوش طبعی کرنے کا بھی اگر حکم دیا تو وہاں بھی فرمایا، قید لگائی کہ ایسا مذاق کسی سے مت کرو جس سے اگلے کی دل آزاری ہو۔ مذاق کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سننے والے کا دل خوش ہو، خوش طبعی پیدا کی جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام سے مذاق فرماتے، آنے والے لوگوں سے بعض اوقات آپ مذاق فرماتے۔ جس طرح کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، رو رہی تھی، آخرت سے ڈر رہی تھی، قبر سے ڈر رہی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے حبیب اس غریب کے لیے دعا کرے اللہ اسے جنت عطا کرے، میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ وہ آزردہ تھی، مائی رو رہی تھی۔ تو کائنات کے والی مسکرائے، کہا کہ مائی چلی جاؤ، جنت میں کسی بوڑھی نے نہیں جانا، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ وہ اور آزردہ ہو گئی اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ آپ پھر مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اماں جب جنت میں لوگ جائیں گے تو وہاں سارے جوان ہو جائیں گے، تو بھی جوان ہو جائے گی۔ اب سوچے کہ اس مائی کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ پھر ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے جہاد کے لیے اونٹ چاہیے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے، میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اتنے خوبصورت مذاق جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے، جس سے آپ کا غم ہلکا ہو جائے، شریعت نے ہمیں ایسے مذاق کرنے کی اجازت دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا فرمایا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو سر سے لے کے پیروں تک بات کر کے جلا کے آگ لگا کے بعد میں کہتے ہیں میں تے مذاق کرنے لگی سی۔ ایسا کوئی مذاق شریعت کے اندر نہیں، ایسا کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان منافقوں کے لیے 70 بار بھی آپ اگر استغفار کریں، 70 بار کا مطلب ہوتا ہے بے تحاشا، بے شمار، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں نہیں بخشے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے میرا بھی انکار کیا، میرے رسول کا بھی انکار کیا، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ کسی نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کب احکام آنے لگے؟ جب ان کی منافقت کا اعلان ہو گیا، وہ کھل گئے، ساری جو پوشیدہ چیزیں تھی اللہ نے اٹھا کے سامنے لا دی، پھر واضح طور پہ اللہ نے قرآن بھی ان کے لیے نازل فرما دیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو پیچھے رہ جانے والے اس پہ خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے، اور انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے بہانے بنائے تھے، بہانے سے اجازت لی تھی کہ ہم اس لیے نہیں جا سکتے، اس لیے نہیں جا سکتے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ بہانے بنا کے خوش ہو گئے کہ ہمیں کامیابی ہو گئی، اور ان کو جہاد کرنا برا لگا، اور یہ کہنے لگے کہ بڑی گرمی ہے، بڑا دور کا سفر ہے، ہم نہیں کر سکتے، گرمی میں نکل نہیں سکتے۔ جس طرح آج بھی بہت ساری بہنوں کو، بیٹیوں کو کہا جائے نا کہ
پردہ کرنا آپ پہ فرض ہے، کوئی آ کے کہے گی میرا تے ساہ رک جاتا ہے، میرے تے سر چ پیڑ شروع ہو جاتی ہے، میری آنکھوں میں چکر آنے لگ جاتے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں منافقوں والے، سب بہانے ہیں۔ اللہ کریم اتنے مشکل کاموں میں جب ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور اس کا وعدہ ہے، تو جب ہم اس کے لیے اور اس کے حکم کے تقدس کے لیے اور اپنی شرم و حیا کے لیے اس کے حکم کی پاسداری کریں گے تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ تو گرمی لگتی ہے نا آج ہمیں برقع پہن کے، یہی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ گرمی میں ہم نہیں نکل سکتے، کسی کو کچھ تھا کسی کو کچھ تھا، تو اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اے حبیب انہیں فرمائیے نارو جہنم اشد حرا، وہ جو دوزخ کی آگ ہے نا وہ اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تو بس ہمارے چہرے اور ہمارے جسم بھی اسی آگ میں جلنے ہیں۔ اگر آج ہمیں یہ سمجھ نہ آئی کہ ہمارے لیے آج اپنے جسم کو، اپنی شکلوں کو، صورتوں کو زمانے کی لو سے اور گرمی سے بچانا کتنا ضروری ہے، اگر آج نہیں بچیں گے تو پھر دوزخ میں تو جلیں گے ہی جلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کاش انہیں ان باتوں کی سمجھ آ جاتی، اگر سمجھ آ جائے آج تو پھر آج دنیا میں بھی ذلت سے چھٹکارا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کرم اور وارے نیارے۔ ارشاد ہوا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کمائیوں کی وجہ سے۔ اصل میں یہاں پر صرف منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور بہت رونے کا حکم نہیں، بلکہ منافقین کی وہ جو حالت ہے اس کی خبر دینے کے طور پہ یہ کلام کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ منافق اگرچہ ساری زندگی ہنسے اور خوشیاں منائیں، یہ کم ہے، یہ کم ہے، کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود بہت تھوڑی سی ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ منافقین کے ضمن میں آ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہے، البتہ جداگانہ طور پہ ہم سب کو اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ آخرت کا غم اپنے اندر زیادہ کرو اور دنیا پر ہنسنا، کہکے لگانا اور ان فضول باتوں پہ انجوائے کرنا اور اس کو خوشی کا نام دینا، اس کو کم کریں۔ اللہ کے ولیوں کا یہی طریقہ رہا، خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں رویا کرو، رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو چہرے کے اوپر بہہ بہہ کر نہروں کی صورت اختیار کر لیں گے، نالیاں بن جائیں گی، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ آنسو ختم ہوں گے تو پھر خون بہنے لگ جائے گا آنکھوں سے، اور خون آنکھوں سے اتنا بہے گا کہ اگر اس خون کے اندر کشتی چلائی جائے تو کشتی چل پڑے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج رو لینا تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، آج تھوڑا رو لو گے تو وہ تمہیں آخرت کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، لہٰذا آج فضول چیزوں پہ ہنسنا کم کر دو اور آخرت کی فکر کے ساتھ رونا زیادہ کر دو، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر اے محبوب
اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کی طرف نکلنے کی اجازت مانگے، اب تم انہیں فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ مت چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ یعنی جو لوگ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے نا، یہ اللہ آگے کی خبر دے رہا ہے اپنے محبوب کو، تو یہ جو منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ جھوٹی معذرتیں بھی کریں گے آپ سے، اور وہ کہیں گے، وہاں بھی ان کا دھوکہ ہوگا، وہ دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، آئندہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آئندہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں گے، اب جو ہو گیا اس کی معافی دے دیں۔ تو اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ان کا کہنا بھی دھوکہ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا، وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو آپ انہیں کبھی بھی اجازت نہ دیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس وقت ایک بات فائنل ہو جائے نا، مضبوط ہو جائے کہ یہ بندہ کبھی بھی سگا نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ دھوکہ دے گا اور دھوکہ دیتا ہے، تو ایسے بندے سے پھر اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ اب اس سے بچو اور اس سے قطع تعلق ہی کر لو، پھر اس کے ساتھ چلنے کا حکم اللہ پاک نہیں دیتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی کلمہ پڑھتا ہے، فلاں بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اب ہم اس کے ساتھ قطع تعلقی کیسے کریں؟ یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے نا، اور جب بار بار دھوکہ کرتے، سازش کرتے، فراڈ کرتے، خیانت کرتے، تو اللہ پاک نے آخر پہ جا کے منع کر دیا کہ اب جب ان کی برائیاں، خیانتیں، دھوکے کھل کے سامنے آ گئے ہیں، تو جو بندہ اس مقام پہ آ جائے پھر اس سے سر عام قطع تعلقی کر دو، اور ایسے لوگوں پر کبھی بھی نماز جنازہ مت پڑھے اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور انہوں نے جھٹلایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ اب ان منافقوں کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، لیکن آپ ایک مصلحت کے تحت جنازہ پڑھنے کے لیے گئے عبداللہ بن ابی بن سلول کا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مرا تو اس کے بیٹے نے، چونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کے کفن کے لیے اپنی قمیص دے دیں اور اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر کی رائے خلاف تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ پاک کا ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور دوسرے یہ کہ جب ان کی اتنی برائیوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ اس میں اور بھی کئی حکمتیں تھیں جس وجہ سے آپ نے ایسا کیا، جو بھی مختصر وقت میں ساری بیان نہیں کر سکتی، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا جس میں آپ کو ایک حکمت جو نظر آ رہی تھی کہ جب آپ نے یہ کیا تو اس وقت بہت سارے کافر یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور منع فرمانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کبھی بھی کسی منافق کے جنازے پر تشریف نہیں لے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی کافر مر جائے، کوئی بد دین، بد مذہب مر جائے، تو نہ اس کی فاتحہ پڑھی جائے گی، نہ اس کے جنازے پہ جایا جائے گا۔ اور ان کے مال یا ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا کی سزا دے۔ یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا، آپ کو یاد ہے کہ کافر یا منافق کو دنیا کا مال کیوں ملتا ہے؟ سزا دینے کے لیے، کہ وہ دنیا میں اور غافل ہو جائے، اس کو آخرت اور بھول جائے، لہٰذا ان کے مال و دولت سے دھوکہ کھا کے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی صورت اترے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں جو مال و دولت والے لوگ ہیں وہ بھی اجازت مانگ لیتے ہیں، رخصت مانگ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے رہنے والوں میں چھوڑ دے۔ انہیں یہ پسند آتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ناکارہ ہو جائے اور پیچھے رہنے والے معذوروں اور بچوں کی طرح رہ جائیں۔
तवत्तुबी अला क़ुलूबिहिम, तो इनकी इन बुरी हरकतों की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहरे लगा दी। अब वो कोई बात समझने के काबिल ही नहीं रहे। इससे क्या पता चला कि बंदे के पास ताकत भी हो, माल भी हो, सेहत भी हो और वो दीन की खिदमत कर सकता हो, लेकिन इसके बावजूद वो आएँ बाएँ शाएँ करे, बचने की कोशिश करे, कतराता रहे, तो वो पक्का मुनाफिक है, उसने मुनाफिकों वाला काम किया है। तो ऐसे लोग अपनी इन बुरी हरकतों की वजह से अपने दिलों पर मोहर लगवा लेते हैं। और अल्लाह फरमा रहा है कि लेकिन रसूल और वो जो उनके साथ ईमान लाए, उन्होंने तो अपने मालों और जानों के साथ जिहाद किया। तो यही लोग हैं जो कामयाब हैं और यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने नेकियां ही नेकियां रखी। अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जो वहाँ हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। लेकिन वो हासिल कैसे होगी? इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे चलकर। अब अल्लाह करीम आगे फिर जो ख़बर अता फरमा रहा है अपने महबूब को कि वह जा अल मुअज़्ज़िरून मिनल अराब, और ए हबीब बहाने बनाने वाले देहाती गंवार बद्दू वो आए आपके पास ताकि आप उन्हें रुख़सत दें, और अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोलने वाले पीछे बैठे रहे। इनमें से काफिरों को अनकरीब दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यानी झूठे दावे करके, झूठ बोलकर, ये पीछे से बार बार चीज़ें आ रही हैं, इसलिए अब इनको बार बार डिटेल में बयान करने की ज़रूरत नहीं। ये सारा वही सीन आ रहा है, वही वाक़या आ रहा है, वही मामलात आ रहे हैं कि इन लोगों ने किस किस वक़्त में क्या क्या किया। अल्लाह पाक ये समझा रहा है कि अगर तो कोई बंदा ज़ईफ़ है, अगर कोई बंदा मरीज़ है, अगर कोई बंदा कंगाल, गरीब, मरीज़ और ऐसा है कि उसके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों पर इजाज़त ले लेने और पीछे रहने में तो कोई हरज नहीं। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूला, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के खैर खा हों, नेक हों और वाकई उनका उज़र वैलिड हो, तो फिर तो इसमें कोई हरज नहीं। अल्लाह बख्शने वाला है और वो मेहरबान। और ना उन लोगों पर कोई हरज है कि जब वो आपके पास इसलिए आए कि आप उन्हें सवारी दें, उनके पास सवारी नहीं है जिस पे बैठकर वो जिहाद के लिए जाए, और वो इस हाल में पलट जाएं कि ना जाने के दुख में उनकी आंखों में आंसू रवा हों। अगर आपके पास से उन्हें सवारी मिल जाती तो वो जाने को तैयार थे, अब नहीं मिली तो वो रोते हुए वापस पलटे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कोई हरज और कोई तंगी नहीं, क्योंकि अब ये उनके बस की बात नहीं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका वहुम मग़निया, पकड़ अल्लाह की उन लोगों पे है जिनके पास माल है, दौलत है, हथियार हैं, सवारी है, इसके बावजूद वो पीछे रहने की इजाज़त मांगते हैं। अब अल्लाह की पकड़ उन पे आएगी और वो ये पसंद करते हैं कि वो औरतों की तरह घरों में पीछे बैठ रहे। तो अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। अब वो कुछ जानने के काबिल नहीं रहे। ये इन तमाम मुनाफिकों के बारे में आखिरी बात इस बारे में फरमा दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को अपने साथ जाने का जो हुक्म दिया तो सहाबा की एक जमात आपकी बारगाह में हाजिर हुई। उनमें अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे कोई सवारी अता कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरे पास कोई सवारी नहीं कि जिस पर मैं तुम्हें सवार करूं। वो रोते हुए वापस चले जाए, क्योंकि जिहाद से पीछे रह जाना गोया उनके लिए जानलेवा था। वो इतना ज़ौक़ और इतनी मोहब्बत रखते थे, लेकिन उनके पास न ज़ादे राह था, न सवारी थी, बिल्कुल खाली हाथ थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए कि उनकी शान में कुरान नाजिल कर दी, और इससे सहाबा इकराम के जज्बा जिहाद का भी पता चला, ज़ौक़े अताअत का भी पता चला। और दूसरी तरफ मुनाफिक जिनके पास बेशुमार मालो दौलत था, उनकी मुनाफिकत, झूठ
اور دھوکے کا بھی پتہ چلا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں سے ہدایت کی باتیں سیکھنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔